मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। किताब का नाम क्या मोर्मनिज्म भी मसीहत है? तर्जमा नदीम मैसी। क्या मोर्मनिज्म भी मसीहत है? क्या मोर्मन भी मसीही होते हैं? ये सवाल बहुत से मोर्मन अकीदे के हामिल लोगों और कई मसीहों के लिए भी परेशान कर देने वाला हो सकता है। मोर्मन कहेंगे कि उनके नज़दीक खुदा का कलाम तस्वर की जाने वाली 4 किताबों में बाइबल मुकद्दस भी शामिल है। उनके अकीदे का मरकज़ मसीह यस्सु पर ईमान ही है और इस बात का सबूत है उनके चर्च का बाज़ाब्ता नाम यानी कलीसिया यस्सु मसीह बराए मुकद्दसीन आखिरी अयाम। मज़ीद बरा बहुत सारे मसीही लोगों ने मॉर्मन क्वायर को मसीही गीत गाते हुए सुना होगा और कई मसीही लोग मॉर्मन लोगों के आला इखलाकी मेयार की पासदारी और मजबूत ख़ानदानी निज़ामो इंतज़ाम से मुतासिर हैं। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि मॉर्मन भी मसीही ही हैं? इस सवाल का जवाब दुरुस्त और एहसन तरीके से देने के लिए हमें बड़े महतात अंदाज से मॉर्मन मज़हब के बुनियादी अकायद का मुवाजना तारीख और बाइबल की बुनियाद पर इस्तवार मसीहत के बुनियादी अकायद के साथ करने की ज़रूरत है। मॉर्मन अकीदे की दुरुस्त और मुनासब नुमाइंदगी के लिए हमने ज़ैल में से दी गई मॉर्मन अकीदे की हामिल मशहूर ज़माना कुतब से मदद ली है। गॉस्पल प्रिंसिपल्स 1979, अंजीली असूल, अचीविंग आ क्रिस्टियल मैरिज 1976, बहश्ती शादी का हसूल और A Study of the Articles of Faith 1979, ईमान की शिकों का मताला। अज़ मॉर्मन रसूल जेम्स ई तालमीज और इसके साथ साथ डॉक्ट्राइन्स ऑफ सल्वेशन 3 वॉल्स, अकायदे निजात जिल्द सोइम। अज़ मॉर्मन अकीदे के 10वें सदर और नबी जोसेफ फील्डिंग समत, मॉर्मन डॉक्ट्राइन 2nd ईडी 1979, अकीदा मॉर्मन दोइम अशायद अज़ मॉर्मन रसूल ब्रोस आर मिकॉनकी और जोसेफ स्मिथ की दीगर तालीमात। नंबर 1, क्या एक से ज़्यादा खुदा है? बाइबल इस बात की तालीम देती है और सही अलकीदा मसीहत सदियों से इस बात पर ईमान रखे हुए है कि सिर्फ एक ही सच्चा और ज़िंदा खुदा है और इसके अलावा कोई और खुदा नहीं। इस्तिस्ना छठा बाब और उसकी चौथी आयत, यसाया 43वां बाब 10वीं और 11वीं आयत, यसाया 44वां बाब 6ठी से 8वीं आयत, 45वां बाब 21वीं और 22वीं आयत, 46वां बाब और उसकी 9वीं आयत, मरकज़ 12वां बाब 29 से 34 आयत तक। इसके बरअक्स मॉर्मन मज़हब सिखाता है कि बहुत सारे खुदा हैं। इब्राहिम की किताब 3 और 4 और ये कि हम बहश्ती सल्तनत में देवता और देवियाँ बन सकते हैं। अकीदा और अहद 132, 19 और 20, अंजीली असूल सफ़ा नंबर 245, बहश्ती शादी का हसूल सफ़ा नंबर 130। वो ये भी सिखाते हैं कि जो लोग खुदा देवता बन जाएंगे उनकी रूहानी औलाद भी होगी और उनकी औलाद उसी तरीक पर उनकी परस्तिश करेगी और उनसे दुआ मांगेगी जैसे हम खुदा बाप की परस्तिश और इबादत करते हैं। अंजीली असूल सफ़ा नंबर 302। नंबर 2, क्या खुदा बाप कभी हमारी तरह इंसान था? बाइबल इस बात की तालीम देती है और सही अलकीदा मसीहत सदियों से इस बात पर ईमान रखे हुए हैं कि खुदा रूह है। यूहन्ना की अंजील चौथा बाब उसकी 24वीं आयत, पहला तिमोथियुस छठा बाब 15वीं और 16वीं आयत,
وہ انسان نہیں ہے۔ گنتی 23واں باب اور اس کی 19ویں آیت، ہوسیہ 19واں باب اور اس کی 9ویں آیت، رومیو پہلا باب 22ویں اور 23ویں آیت۔ اور وہ ازل سے خدائے قادر مطلق، عالم کل اور حاضر و ناظر کے طور پر موجود رہا ہے۔ زبور 90 اور اس کی دوسری آیت، زبور 139 7 سے 10 آیت تک، یسایہ 40واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ اس کے برعکس مورمن مذہب یہ تعلیم دیتا ہے کہ خدا باپ کبھی ہماری طرح انسان تھا جس نے آہستہ آہستہ خدا بننے تک کی ترقی کی ہے۔ عقیدہ اور عہد صفحہ نمبر 321۔ خدا خود بھی کبھی ایسا ہی تھا جیسا کہ اب ہم ہیں۔ وہ ایک انسان ہی ہے جو سر بلند ہو گیا اور اب اوپر کے آسمانوں میں تخت نشین ہے۔ جوزف سمتھ کی تعلیمات صفحہ نمبر 345 سے 347 تک، انجیلی اصول صفحہ نمبر 9، ایمان کی شقیں صفحہ نمبر 430، عقیدہ مورمن صفحہ نمبر 321۔ مزید برآں مورمن مذہب یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ خدا کا ایک باپ، دادا اور دیگر باوجداد بھی تھے۔ نبی جوزف سمتھ کی تعلیمات صفحہ نمبر 373، عقیدہ مورمن صفحہ نمبر 577۔ نمبر 3، کیا یسوع مسیح اور شیطان بھائی ہیں؟ بائبل اس بات کی تعلیم دیتی ہے اور صحیح عقیدہ مسیحت صدیوں سے اس بات پر ایمان رکھے ہوئے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا واحد لسانی بیٹا ہے۔ وہ خدا کی ذات کے طور پر ہی ہمیشہ سے موجود ہے اور وہ خدا باپ کی مانند ابدی اور اس کے برابر ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت سے 14ویں آیت تک، 10واں باب 30ویں آیت، 14واں باب 9ویں آیت، کلسیوں دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت۔ اگرچہ وہ باپ کے برابر ہے مگر ایک خاص مقررہ وقت پر اس نے اس جلال کو جو وہ خدا باپ کے ساتھ رکھتا تھا چھوڑ دیا۔ یوحنا کی انجیل 17واں باب 4 اور 5ویں آیت، فلپیوں دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک۔ اور وہ ہماری نجات کی خاطر مجسم ہوا، وہ روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ متی کی انجیل پہلا باب 18ویں اور 23ویں آیت، لوکا کی انجیل پہلا باب 34ویں اور 35ویں آیت۔ اس کے برعکس مورمن مذہب سکھاتا ہے کہ مسیح یسوع ہمارا بڑا بھائی ہے جو بدرجہ مختلف مراحل سے گزر کر الوہیت کے مقام کو پہنچا۔ وہ پہلے آسمان پر آسمانی باپ اور آسمانی ماں کے ملاپ سے ایک آسمانی بچے روح کے طور پر پیدا ہوا، اور بعد میں وہ آسمانی باپ اور کنواری مریم کے ملاپ سے مجسم ہوا۔ بہشتی شادی کا حصول صفحہ نمبر 129، عقیدہ مورمن صفحہ نمبر 546 اور 547، 742 صفحات۔ مورمن عقیدہ باضابطہ دعویٰ کرتا ہے کہ یسوع اور شیطان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انجیلی اصول صفحہ نمبر 17 اور 18 صفحات، عقیدہ مورمن صفحہ نمبر 192۔ نمبر 4، کیا خدا ثالوث ہے؟ بائبل اس بات کی تعلیم دیتی ہے اور صحیح عقیدہ مسیحیت صدیوں سے اس بات پر ایمان رکھے ہوئے ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس علیحدہ علیحدہ خدا یا ہستیاں نہیں، بلکہ ایک ہی ثالوث خدا کی ذات میں تینوں ذاتوں کا وجود ہے۔ سارے نئے عہد نامہ میں ہم خدا بیٹے اور خدا روح القدس اور ان کے علاوہ خدا باپ کو بھی الہی کام سر انجام دیتے ہوئے علیحدہ علیحدہ پہچان سکتے ہیں۔ خدا بیٹا
مرकुस दूसरा बाब 5वीं आयत से 12वीं आयत तक, यूहन्ना की अंजील 20वां बाब और उसकी 28वीं आयत, फिलिपियों दूसरा बाब 10वीं और 11वीं आयत, अमाल 5वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत, दूसरा करंथियों 3रा बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत, 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत। और इसके साथ साथ बाइबल तालीम देती है कि ये तीनों सिर्फ एक ही खुदा की ज़ात है। इसके बरअक्स मोर्मन मज़हब तालीम देता है कि बाप, बेटा और रूह कुद्स तीनों अलहदा खुदा हैं। नबी जोसेफ स्मिथ की तालीमात, सफ़ा नंबर 370, अक़ीदा मोर्मन सफ़ा नंबर 576 से 577। और ये कि खुदा बेटा और रूहुल कुद्स खुदा बाप और उसकी बहश्ती बीवी से पैदा होने वाली उनकी असल औलाद है। जोसेफ फील्डिंग मैकोनकी मोर्मनिज़म का इंसाइक्लोपीडिया या जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 649। नंबर 5, क्या आदम और हवा का गुनाह एक बहुत बड़ी बदी था या एक अजीम बरकत था? बाइबल इस बात की तालीम देती है और सही अलकीदा मसीहियत सदियों से इस बात पर ईमान रखे हुए हैं कि हमारे पहले वालिदैन आदम और हवा की नाफरमानी एक बहुत बड़ी बदी थी। उनके ठोकर खाने की बदौलत ही गुनाह तमाम नस्ल इंसानी पर सज़ा और मौत की लानत लाते हुए इस दुनिया में दाखिल हुआ। बस हम गुनाह आलूदा फितरत के साथ पैदा होते हैं और हमारे उन सब गुनाहों की बदौलत जो हम ज़ाती तौर पर करते हैं हमारी अदालत होगी। इसके बरअक्स मोर्मन मज़हब सिखाता है कि आदम और हवा का गुनाह ज़िंदगी के मंसूबे में एक नागज़ीर कदम था और वो गुनाह हम सब के लिए एक अजीम बरकत है। अंजीली असूल सफ़ा नंबर 33, मोर्मन की किताब 2 निफ़ी 2 और 5, अकायदे नजात जिल्द अव्वल 114 और 115 सफ़ात। नंबर 6, क्या हम बज़ाते खुद अपने आप को खुदा के हुज़ूर रासबा ठहराने के काबिल हैं? बाइबल इस बात की तालीम देती है और सही अलकीदा मसीहियत सदियों से इस बात पर ईमान रखे हुए हैं कि सलीब पर हमारी नजात के लिए मसीह की दी गई अजीम कुर्बानी को कबूल किए बगैर हम अपने गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा हैं। इफ्सियों दूसरा बाब पहली आयत से 5वीं आयत तक। और हम खुद अपने आप को बचाने की ताकत नहीं रखते। हमारी अपनी तमाम रासबाजी से कतई नज़र सिर्फ और सिर्फ फजल के वसीले से खुदा हमारे गुनाह माफ़ फरमा कर हमें अपनी हजूरी में हमेशा तक जिंदा रहने के काबिल बनाता है। इफ्सियों दूसरा बाब 8वीं और 9वीं आयत, तीतुस तीसरा बाब 5वीं और 6ठी आयत। हमारा किरदार महज इतना सही है कि हम सच्चे ईमान में यीशु मसीह के साथ लिपटे रहें। बहरहाल ये बिल्कुल सच है कि किरदार की तब्दीली के सबूत के बगैर किसी भी शख्स की मसीह पर ईमान रखने की गवाही झूठी होगी। मसीह पर ईमान के ज़रिए फजल के वसीले से निजात पाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम दुनियावी चाल चलन के साथ जिएं। रोमियो 6 बाब 1 से 4 आयत तक। इसके बरअक्स मोर्मन मज़हब ये तालीम देता है कि खुदा की हजूरी में अब्दी ज़िंदगी उनके बकौल बहश्ती सल्तनत में सरबुलंदी के हसूल की खातर किसी भी शख्स के लिए मखसूस मोर्मन मजहबी
اور عبادتی رسومات کے ساتھ ساتھ ان کے تنظیمی احکامات کی فرما برداری بہت ضروری ہے۔ نجات بہشتی سلطنت میں داخلے کے لیے اعمال بے حد ضروری ہیں۔ انجیلی اصول صفحہ نمبر 303 اور 304۔ ایمان کی تیسری شق عقیدہ مورمن 339 سے 671 صفحات۔ مورمن کی کتاب 2 نفی 25 اور 23۔ نمبر 7، کیا مسیح کا کفارہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو اسے رد کرتے ہیں؟ بائبل اس بات کی تعلیم دیتی ہے اور صحیح عقیدہ مسیحیت صدیوں سے اس بات پر ایمان رکھے ہوئے ہے کہ مسیح کا صلیب پر اپنی جان کا کفارہ دینے کا مقصد بنی نوع انسان کے گناہ کے مسئلے کا مکمل حل مہیا کرنا تھا۔ بہرحال ان تمام لوگوں کا نجات میں کوئی حصہ نہیں جو اس زندگی میں خدا کے فضل کو رد کرتے ہیں، بلکہ وہ خدا کی عدالت میں رد ہو کر ابدی سزا پائیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 36ویں آیت، عبرانیوں 9 باب اور اس کی 27ویں آیت، پہلا یوحنا 5 باب 11ویں اور 12ویں آیت۔ اس کے برعکس مورمن مذہب یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس کفارے کا مقصد اس بات سے قطع نظر کہ کوئی مسیح پر ایمان لاتا ہے یا نہیں، یہ تھا کہ تمام انسانیت موت کے بعد دوبارہ جی اٹھے اور ابدی زندگی پائے۔ مسیح کا کفارہ خدا کے حضور راست بار ٹھہرائے جانے اور ابدی زندگی پانے کی بنیاد کا محض ایک جزو ہے۔ نجات کے لیے اس کے علاوہ مورمن تنظیم کے تمام احکامات بشمول تمام مخصوص مذہبی و عبادتی رسومات کی فرما برداری ضروری ہے۔ انجیلی اصول صفحہ نمبر 74 اور 75 صفحات۔ عقیدہ مورمن صفحہ نمبر 669۔ نمبر 8، کیا بائبل خدا کا لسانی اور حتمی کلام ہے؟ بائبل اس بات کی تعلیم دیتی ہے اور صحیح عقیدہ مسیحیت صدیوں سے اس بات پر ایمان رکھے ہوئے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا لسانی، حتمی اور مکمل کلام ہے۔ دوسرا تimotheus 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، عبرانیوں 1 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت، دوسرا پطرس 1 باب اور اس کی 21ویں آیت، اور یہ کہ خدا کا یہ کلام ہمیشہ تک قائم رہے گا، 1 پطرس 1 باب 23ویں آیت سے 25ویں آیت تک۔ بحیرہ مردار کے تماروں کی دریافت خدا کے فضل سے بائبل مقدس کے متن کی معجزانہ حفاظت کی شہادت ہے۔ اس کے برعکس مورمن مذہب یہ تعلیم دیتا ہے کہ بائبل تحریف شدہ اور ناقابل قبول ہے، اس میں بہت سے سارے خاص حصے غائب ہیں اور نئے عہد نامے کی اناجیل نامکمل ہے۔ مورمن کی کتاب نفی 13 26 سے 29 تک، عقائد نجات جلد 100 119 اور 191 صفحات۔ نمبر 9، کیا ابتدائی کلیسیا مکمل طور پر ارتداد برگشتگی کا شکار ہو گئی تھی؟ بائبل اس بات کی تعلیم دیتی ہے اور صحیح عقیدہ مسیحیت صدیوں سے اس بات پر ایمان رکھے ہوئے ہیں کہ سچی اور حقیقی کلیسیا مسیح یسوع کے الہی کلام کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، اور یہ اس دنیا میں نہ کبھی ختم ہو سکتی ہے نہ ہوگی۔ متی کی انجیل 16 باب اور اس کی 18ویں آیت، یوحنا کی انجیل 15 باب اور اس کی 16ویں آیت اور 17 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ مسیحی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ ادوار میں کلیسیا میں مختلف اور سنجیدہ مسائل
رہے ہیں، لیکن ہر دور میں کلیسیا میں بائبل مقدس کی ماہیت کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور موجود رہا ہے۔ اس کے برعکس مورمن مذہب یہ تعلیم دیتا ہے کہ جس کلیسیا کی بنیاد خود مسیح نے رکھی وہ مکمل طور پر ارتداد برگشتگی کا شکار ہو چکی ہے، اور برگشتگی کی یہ حالت اب بھی کلیسیا میں قائم ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مورمن چرچ کے بحال شدہ انجیلی پیغام کو جان کر قبول کر لیا ہے۔ انجیلی اصول 105 اور 106 صفات، عقیدہ مورمن صفحہ نمبر 144۔ خلاصہ: نیلے رنگ میں دیے گئے مدرجہ بالا نکات فرقہ وارانہ تقسیم سے قطع نظر صحیح عقیدہ مسیحیوں کے اس ایمان کی نمائندگی کرتے ہیں جس پر وہ صدیوں سے قائم ہیں۔ دوسری طرف کچھ دیگر مذاہب جیسے کہ مورمنزم بھی مسیحی ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ کچھ ایسی تعلیمات کو کلام خدا مانتے ہیں جو بائبل سے باہر ہے، ایسے عقائد کی تعلیم دیتے ہیں جو بائبل کی تعلیم کے منافی ہیں، اور ایسا ایمان رکھتے ہیں جو مسیح اور رسولوں کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے۔ مورمن اور صحیح عقیدہ مسیحیوں میں بائبل مقدس کے کچھ اصول اخلاق یکساں ہیں۔ بہرحال مدرجہ بالا نکات تاریخی اور بائبل کی بنیاد پر استوار کلیسیا اور مورمنزم کے درمیان پائے جانے والے ان بنیادی اختلافات رائے کی مثال ہے جن پر یہ دونوں کبھی بھی متفق نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ یہ اختلافات ہمیں مورمن عقیدے کے حامل لوگوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اپنانے سے نہیں روکتے، مگر ہم انہیں مسیح میں اپنے بھائی بہن نہیں مان سکتے۔ بائبل مقدس خاص طور پر ہمیں ان جھوٹے نبیوں کے بارے میں خبردار کرتی ہے جو کسی اور ہی انجیل کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کی وہ انجیل کسی اور ہی یسوع کے گرد گھومتی ہے، اور اس کی گواہی بھی کوئی اور ہی روح دیتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 4 آیت اور 13ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔ غلطیوں پہلا باب 6 آیت سے 9ویں آیت تک۔ اوپر دیے گئے ثبوتوں کی بنیاد پر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ مورمن ازم اصل انجیل اور اس کے اصل پیغام کی نمائندگی نہیں کرتا۔ مورمنزم اس بات کو بڑا واضح کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص مورمن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر ان کے ان بنیادی عقائد کی نفی کرتا ہے، جیسے کہ جوزف سمتھ خدا کا نبی تھا، مورمن کی کتاب خدا کا الہامی کلام ہے، خدا بھی پہلے انسان تھا، اور مورمن فلسفے کے فریضہ جات اور اصولات کی پاسداری کی بنا پر خدا کے درجہ تک سر بلند ہوا ہے، اور یہ بھی کہ مورمن چرچ کو خدا نے خود قائم کیا ہے۔ تو مورمن عقیدے کے حامل لوگ ایسے شخص کے زمانہ آخر کے مقدسین میں شامل ہونے کے دعوے کو رد کر دیں گے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو اس وقت تک مورمن نہیں کہلا سکتا جب تک وہ مورمنزم کی طرف سے رائج کیے گئے بنیادی عقائد پر ایمان نہیں رکھتا۔ بالکل اسی طرح اگر مورمن عقیدے کے حامل لوگ ان بنیادی سچائیوں کو نہیں مانتے جن پر صحیح عقیدہ مسیحی کلیسیا صدیوں سے ایمان رکھے ہوئے ہیں، تو مسیحی کلیسیا سے کیوں کر یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ مورمنزم کو مستند مسیحیت تسلیم کر لیں؟ اگر مورمن عقیدے کے حامل لوگ یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں وہی واحد سچی مسیحی کلیسیا ہے، تو انہیں لوگوں کے سامنے یہ کہنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بھی مسیحی کلیسیا کی ہی حصہ ہے، بلکہ انہیں تو کھلے عام دنیا میں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ صحیح عقیدہ مسیحی ہونے کے دعوے دار در حقیقت صحیح مسیحی نہیں بلکہ مورمن عقیدے کے حامل اصل مسیحی ہیں۔
در حقیقت یہی وہ بدعتی تعلیم جو وہ چھپ کر دیتے ہیں کھلے عام نہیں۔ All rights reserved. Institute of Religious Research